8 مارچ یوم عالم خواتین کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ایک مہمان ڈاکٹر ثنا جمیل۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ثنا جمیل کے حوالے سے میں تعارف کروا دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے پروفیشن کے حساب سے تو ڈاکٹر ہیں، علاج کر رہے ہیں مریضوں کا، لیکن جو ایک اور ان کا شوق ہے، وہ بھی بلکہ پیشن ہے، وہ ہے ماؤنٹینر کا۔ تو وہ بھی جانیں گے کہ کون کون سی پہاڑیاں کدھر کدھر پاکستان کا پرچم لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، یا آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی برف پوش پہاڑ ہیں اور وہاں تک ڈاکٹر صاحبہ پہنچ جاتی ہیں، کیسے پہنچ جاتی ہیں یہ بھی ان سے جانیں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور گیسٹ ہماری موجود ہیں، ضلع قمبر شہداد کوٹ کی رہائشی نوجوان طالبہ ہیں ڈاکٹر عائشہ میمن۔ دیہی سندھ میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی، کم عمری کی شادیوں اور خواتین کے علاج کے حقوق سمیت دیگر مسائل پر کھل کر بات کرتی آئی ہیں اور آگاہی فراہم کرتی ہیں۔ انہیں متعدد بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آج کا دن خاص طور پہ آپ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ ماؤنٹینر ہیں، آپ مدر ہیں، آپ پروفیشن ڈاکٹر ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہیں، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے لیتی ہیں اتنا سب کچھ؟ میں ہمیشہ اسی کیونکہ سوال کافی پوچھا جاتا ہے کہ کیسے سارا ہو جاتا ہے۔ شوق کی بس بات ہوتی ہے۔ شوق آپ کو کسی بھی چیز کا ہو، اگر آپ ڈیٹرمنٹ ہو، آپ ایڈمنٹ ہو، آپ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جی آپ نے کرنا ہی ہے لائف میں، تو دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ یو۔ آپ کے راستے خود ہی جو ہے وہ خدا اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں، اور عزم بس آپ کے جو ہے وہ پختہ ہونے چاہیے، ارادے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے۔ لیکن اس شوق کے لیے آپ کو سیکریفائز بڑا کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں بس آرام سے میں نے سوچا کہ جی مجھے پہاڑ اگلے دن سر کرنا ہے اور میں بڑی آرام سے جی چلی گئی۔ مطلب وی لیو ان اے پیٹریارکل سوسائٹی، وی آل نو دیٹ، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا زیادہ محنت کر کے اپنے خوابوں کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ سو ہم جس فیملیز میں، میری فیملی ویسی ہے جیسے یہاں پہ 90% فیملیز ہوتی ہیں، اٹس ناٹ ایزی ٹو کنونس یور فیملی ممبرس، یور پیرنٹس، یور ہسبینڈ کہ آپ ایک پہاڑ جی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر اپریہنشنز ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جائے گی، کیا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لائک اف آئی کیپ مائی سیلف ان دیئر شوز، دے آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایز اے مدر کل کو میری بیٹی یہ شوق پورا کرنے جائے تو تھوڑی سی اپریہنسو میں بھی ہوں گی، تو آسان نہیں ہے۔ ان کو کنونس کیا، ان کو بہت سمجھایا، تھوڑا انہوں نے سیکریفائز کیا، تھوڑا میں نے کمپرومائز کیا، تو جا کے یہ جو ہے میرا شوق پورا ہوا۔ اور جب پہلی بار جب میں نے پہلا اپنا جب ایکسپیڈیشن کمپلیٹ کیا تھا، دیٹ واز ان 2021، اتنا پرانا ٹائم نہیں ہے، بیکاز چھوٹے موٹے جو ٹریلز ہم کرتے ہیں اس کو میں اپنے اس میں کاؤنٹ نہیں کرتی، بیکاز یہ میرا میجر جو پہلا تھا دیٹ واز K2 بیس کیمپ جو میں نے کیا تھا پہلا۔ اور جب میں نے K2 کی بات کی میری آج تک خواہش ہے کہ میں کروں، آپ ضرور کیجیے گا، میرا بیسٹ مطلب ون آف دی بیسٹ ایکسپیڈیشن آئی ایور ہیڈ۔ اسی سال ہمارے علی ستبارہ بہت بڑے ماؤنٹین لیجنڈ ہیں، ان کی بیسکلی وہاں پہ K2 میں ڈیتھ ہو گئی تھی ونٹر ایکسپیڈیشن میں، تو ایک بڑا خوف و ہراس پھیل گیا تھا کہ پتہ نہیں K2 ہے کیا ہے۔ تو فیملیز کو یا کسی کو بتاتی تھی یار میں K2 بیس کیمپ کرنے جا رہی ہوں، وہ لگتا تھا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ چوٹی سر کرنے جا رہی ہے، they did not know the difference between doing a base camp and summiting a peak۔ تو میں کہتی تھی نہیں میں just going to the base camp، لیکن بیس کیمپ میں کیسے پتہ لگا کہ یہ شوق میرے اندر ہے اور مجھے یہ کرنا ہے؟ یہ پہاڑوں سے بچپن سے کچھ ایفیلیشن ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ واز دیٹ، کہ جب میں پہاڑوں کو دیکھتی تھی، میں جب جاتی تھی مجھے ان سے پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو دیر واز سم اسپیشل سارٹ آف اٹیچمنٹ ود دوز ماؤنٹینس، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مجھے ان پہاڑوں کے قریب سے جا کے ان کو دیکھنا، آئی وانٹ ٹو سی دیز ماؤنٹینس اپ کلوز اینڈ پرسنل، مجھے دیکھنا ہے کہ ان کے بیس کیمپ میں جا کے دنیا کیسی دکھتی ہے، ان کی چوٹی پہ جا کے دنیا کیسی دکھتی ہے، ایک ہمیشہ سوال ہوتا تھا۔ تو وہ آہستہ آہستہ جا کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، کیونکہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور میں یہ بات سب کو بتاتی ہوں، اسپیشلی بیکاز آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس مناسبت سے، کہ ہم جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں، آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے شوق تو ہیں بٹ اگر آپ کے وسائل نہیں تو آپ اپنے شوق کو پورا کیسے کریں گے؟ تو آپ اپنے شوق دیکھیں نا، فائنینشیل آپ کی انڈیپینڈنس تب آتی ہے جب آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایجوکیشن۔ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن، یہ بعد میں ایکوالٹی اور ایکوٹی کی ہم بات کر سکتے ہیں۔ تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے جو خواب اپنے لیے سوچیں گے آپ تبھی پورا کر سکتے ہیں، بغیر تعلیم کے دس از ناٹ پاسبل۔ تعلیم از ویری امپورٹنٹ، بالکل یہ بڑا ضروری ہے، اور اگر یہ تعلیم ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر آپ بھی تعلیم سب سے بڑی، سب خواتین کے لیے، بس سب کے لیے، ناٹ ایون خواتین، سارے مرد۔ آئی تھنک تعلیم وہ آپ کو شعور بھی دیتی ہے کہ آپ نے آگے کس طریقے سے اپنی لائف کو لے کے جانا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ میمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر عائشہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔
माशाल्लाह आप जो है वो NGO चला रही हैं और ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रही हैं, तो ये तमाम तर जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने किस तरीके से इसका आगाज़ किया और किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे औरतों के हुकूक़ के लिए बोलना है और उनके लिए कुछ करना है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कन्वर्सेशन फॉर चेंज जो मेरी एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाइल्ड अब्यूज़ और वुमेन हेल्थ रिलेटेड काम करती है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा काम था वो मेरी इनबर्न एक कमिटमेंट थी कि मुझे अपनी सोसाइटी में सर्व करना है आउटसाइड ऑफ मेरे प्रोफेशन के। तो ये कमिटमेंट मेरी बचपन से थी कि कुछ डिफरेंट करना है ताकि मेरी कम्युनिटी को मुझ पे प्राउड हो, ताकि मेरी कम्युनिटी के लोग मुझसे इंस्पायर हो। अच्छा डॉक्टर आयशा साहिबा, अब मतलब आपने ये स्टार्ट तो कर लिया और आप कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अभी और हमारे मुआशरे में किस चीज़ की कमी है जो हमें मज़ीद हाईलाइट करने की ज़रूरत है? बिकॉज आज यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम उन इशूज़ को भी हाईलाइट करें जो कि हमें कम करने की ज़रूरत है अपने मुआशरे में। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इश्यूज को एड्रेस करना एक बहुत बड़ा मसला। आज जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट डे है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लोग हैं, जहाँ पर कहीं पे भी इनजस्टिस वगैरह हो रहा है, एटलीस्ट अगर आप उन पे काम नहीं कर रही तो एटलीस्ट आप उन्हें एड्रेस करें, वो हम तक पहुँचाएं, वो मीडिया तक पहुँचाएं, वो गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचाएं कि देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग बैड, और लोगों को जाकर वहाँ पर कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि एक लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक लेक ऑफ अवेयरनेस है उन एरियाज में, जहाँ पर जब तक वहाँ पर कोई आए ना और हमें बताए ना कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और लोग वहाँ पर एड्रेस और एडवोकेट ना करें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि लोगों को जाहिर है कि वो फेस करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, हर साल हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डॉक्टर्स मेल फीमेल निकल रहे हैं अपनी जॉब के लिए, बाहर जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स पे जॉब के लिए डिफरेंट। आपको ये क्यों ख्याल आया कि आप अपने एरिया में वहाँ रहें, लाड़काना के इर्द गिर्द जो फार अवे एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचें और इन इश्यूज़ पर काम करें, ये क्यों ख्याल आया? देखिए, जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में जा रही थी उससे पहले भी मेरा कुछ यही था कि मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट बनना है, क्योंकि जिस सोसाइटी में से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर एक लड़की को बाहर एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे तो बिल्कुल ये सवाल ही नहीं रेस होता। तो मुझे पता था कि आई नीड टू मेक अ चेंज, क्योंकि मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट कर रही थी मगर मेरी सोसाइटी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। सिमिलर बहुत ज़्यादा केसेस थे लड़कियों के मेरी एरिया में। तो एक कमिटमेंट थी मेरे अंदर कि कुछ ऐसा करना है ताकि मेरी सोसाइटी को प्राउड हो, ताकि फिर जो मेरी एरिया में जो भी लड़कियां हैं वो इंस्पायर होके, उनके पेरेंट्स इंस्पायर होके उसे एटलीस्ट बाहर ना जाने की इजाज़त ना हो तो भले वो एजुकेशन परस्यू करने की इजाज़त हो। तो वो एक कमिटमेंट थी कि मुझे एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है साइड ऑफ मेरे प्रोफेशन। और ये एक मेरा रिमाइंडर मेरे डॉक्टर्स को भी होता है जब भी मैं नॉर्मल डिस्कस करती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ तो करें अपनी कम्युनिटी के लिए। एक वॉलंटियर सर्विस और कम्युनिटी सर्विसेज आपकी प्रोफाइल को भले ना छोड़ दें उस चीज़ को, मगर सोसाइटी का आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जब आप एक कम्युनिटी में पैदा होते हो कि ये आपका एक प्रॉमिस होता है कि आपको उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर्स का तो मैं ये कहता हूँ कि वो अपने प्रोफेशन में भी जब काम कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ, क्योंकि ये भी एक जो काम है वो एक्स्ट्रा उनके चल रहा होता है। हमारे पास दो डॉक्टर्स इस वक्त में, डॉक्टर आयशा भी और डॉक्टर सना भी। डॉक्टर सना, आप जब हम बात करते हैं आपके माउंटेनर के हवाले से, अभी को नेक्स्ट क्या भी प्लान है, जा रही हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह इस साल। अच्छा, मई जून, यस। तो यहाँ कैसे टाइम निकालना और जाना, ये बात पूछो। और छुट्टियाँ कैसे मिल जाती हैं, बिकॉज़ यू आर वर्किंग एज अ डॉक्टर एज वेल? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और इदारा भी आपका ऐसे जहाँ खासा ज़्यादा काम होता है, सीरियस मरीज होते हैं, SIUT। छुट्टियां हम डॉक्टर्स को बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। यही सवाल पूछा जाता है कि आप डॉक्टर होके कैसे ये काम कर रही हैं। तो वही बात है कि पैशन है, शौक़ है, तो छुट्टियां जो है वो अपनी तनख्वाहें कटवा के अनपेड लीव्स के साथ जाना पड़ता है, ताकि मतलब वो काम भी चल रहा है साथ साथ प्रोफेशन ऑब्वियसली, उसके बगैर अगर मेरा प्रोफेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। लेकिन ये कि लीव्स नहीं हमें मिलती, तो वो लीव्स जो है वो अनपेड लीव्स के साथ हमें जाना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली हॉस्पिटल की बड़ी, मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी, जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ,
ان کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے ان پیڈ لیوز بھی دے دیتے ہیں, ورنہ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی نہیں دے سکتے. تو اس طرح وہ لوگ بھی بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی سپورٹیو ہے, لیکن ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی خواتین کے لیے جو ہے بہتر ایک معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں اور بیٹرمنٹ لا سکتے ہیں. ایسے تو اب آپ نے بتا دیا کہ آفس کی طرف سے تو ٹھیک ہے لیوز مل گئے اینڈ آل دیٹ, لیکن گھر والوں کی طرف سے کتنی سپورٹ ملتی ہے؟ بیکاز obviously you have a family, تو ان کے لیے بھی پھر ٹائم نکالنا ہے. گھر والے بھی کہیں کہ جاؤ ثنا جی لو اپنی زندگی, تو میں پہاڑوں میں نظر آؤں گی, یہاں نظر نہیں آؤں گی. نہیں, گھر والوں کو میں سے بتایا نا, شروع میں مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, بٹ جب ایک ایکسپیڈیشن مجھ سے ہو گئی, مطلب جب میں نے سکسیزفلی کر لی, دین دے ریئلائزڈ کہ ہاں یہ کر سکتی ہے, اس کے اندر ایسا کچھ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے کرنا ہے تو واقعی اس کے اندر شوق ہے. سلولی اینڈ گریجولی ود ٹائم they have finally realized کہ ہاں اس کو کرنا ہے and she can do it. تو اب وہ مجھے والے مسئلے مسائل ابھی جو خواتین یہ سوچیں, دیکھنے میں پہاڑ بڑے اچھے لگتے ہیں, میں اپنی بیٹی کے ساتھ ابھی صرف ٹریننگ ایس کی تو کہہ رہی ہیں کہ بابا ہم پہاڑوں پر چڑھ کیوں نہیں رہے ہیں, تو میں نے کہا ابھی آپ چھوٹی ہیں تو ود دا بیسٹ آف ٹائم ہو جائے. نئے جو آنے والی لڑکیاں ہیں جو سوچتی ہیں کہ وہ بھی ماؤنٹینر بنے, کیا کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو وہی بات, ایجوکیشن اپنی پلیز کمپلیٹ کریں. ڈائریکٹ آ کے کہیں کسی بھی پیشن میں یا کوئی بھی آپ کے جو بھی خواب پورے کرنے ہیں, اس سے پہلے سب سے پہلے اپنی تو تعلیم مکمل کریں, نمبر 1. نمبر 2, پھر آپ نے جو چیز پرسیو کرنی ہے لائف میں, جو پیشن کرنا ہے, اس پہ پھر آپ نے جو ہے نا, جیسے یہ ڈاکٹر صاحبہ جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عائشہ ہیں, اس طرح کی جو ایکسیپشنل خواتین ہیں نا, یہ بہت کم ہوتی ہیں, جو اپنے اتنے ریسٹرکشنز کے باوجود اس سوسائٹی میں جہاں آج زیادہ خواتین تو ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہیں خوابوں پہ, دے جسٹ گیو اپ آن دیئر ڈریمز, تو جو باقی آدھی رہتی ہیں ان میں سے چند ہی ایکسیپشنل خواتین ہوتی ہیں. میں بولتی ہوں ڈھیٹ خواتین, جو کہ پورے سماج سے فائٹ اگینسٹ آل آڈز. عورتیں جو ہے وہ کمپرومائز جلدی کر لیتی ہیں. ایگزیکٹلی, کہ میری شادی ہو گئی ہے, میرے بچے ہو گئے ہیں, مجھے اب اس کو دیکھنا ہے. وہ کہتی ہیں شادی از دی اینڈ پوائنٹ, دیٹس اٹ, اب کچھ نہیں ہوگا. سوسائٹی کی ایسی ہو گئی ہے نا کہ ان کو کمپرومائز کرنی, کمپرومائز بیچارے کو کروانا پڑ جاتا ہے. دس از انفارچونیٹلی دس از ہاؤ سوسائٹی ری شیپس آور وے آف تھنکنگ. صحیح. تو ایکسیپشنل خواتین ہی آگے جاتی ہیں, وہ چند خواتین ہی ہوتی ہیں. اور اب وتھ یو نو ایوری پاسنگ ایئر یہ جو ویمنس ڈے کی اویئرنیس آ رہی ہے, مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ یہ جو گلاس سیلنگ جس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کو کریک, the glass ceiling is already cracked, we just need to break it up and تو وہ ہو رہا ہے. اور وہ ڈاکٹر عائشہ جیسی, آپ جیسی خواتین کریں. ڈاکٹر عائشہ, آپ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, بڑے شہروں کا ایک اور مزاج ہوتا ہے, وہاں سوسائٹی کا ایک اور مزاج ہے. اسی طرح اگر ہم چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں جہاں آپ بھی کام کر رہی ہیں, وہاں کا بالکل ایک ماحول ڈیفرنٹ ہے. تو وہاں آپ کے اس کام کے بعد کتنی موٹیویشن باقی آپ کے دوست یا نیچے جونیئرز یا بچیاں جو اس وقت اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کو مل رہی ہے کہ ہاں ہمیں بھی یہ کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی کے لیے اور اپنے آپ کے لیے کچھ کر کے آگے بڑھنا ہے؟ یہ سوال ایک میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل بیسڈ ہے. میری ایجوکیشن کے بعد, میری فورن اسکالرشپ کے بعد, اور جو مجھے انٹرنیشنل ایوارڈس ملے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ پیرنٹس اس چیز کے لیے انسپائر ہوئے ہیں. وہ لڑکیاں جنہیں کوئی وے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں پر جانا ہے, کون سا وے پرسو کرنا ہے, اور کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی نیڈ تھی ان لڑکیوں کو. تو میں نے وہ اسکالرشپ بیسڈ وہ سارے سیشنز بھی کیے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ. تو بہت زیادہ انسپریشن ہماری لڑکیوں کو ملی ہے, اور الحمدللہ وہ کہیں ایم بی بی ایس پرسو کریے, کہیں کوئی میڈیکل فیلڈ پرسو کریے. اور میرا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ میڈیکل نہیں پرسو کرنا چاہتے تو کچھ اور کریں, مگر ایجوکیشن اپنی پہلے کمپلیٹ کریں, اس کے بعد وہ امپیکٹ کریں. بٹ ایک چیز ہوتی ہے جو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ پلیز آپ ایجوکیشن کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ گھنٹے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سرو کرنے ہیں, جو کہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. جیسے فلڈ کے دوران, کووڈ کے دوران, یہ کچھ پیریڈ تھا جہاں پر ہمارے اسکولس وغیرہ بند تھے. یہ وہی ٹائم تھا جہاں پر ہماری کمیونٹی کو ہماری نیڈ تھی. تو انسپریشن بہت زیادہ ملی ہے, اور الحمدللہ یہاں پر بھی کافی گراس روٹ آرگنائزیشن میرے بعد بہت بنی ہے. تو اٹس اے ہولسم ایکسپیرینس, بہت اچھی وائبس آتی ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ثنا نے ابھی ایک بات کی نا کہ وہ جو بریک ہوا ہے گلاس, وہ اب اس کے ٹوٹنا ہے, وہ واقعی لگ رہا ہے کہ ہم جہاں 2024 میں ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ سال 2 سال کے بعد ہم ایک بہتر اور پازیٹیو چینج نظر آئے گا سوسائٹی میں ریگارڈنگ ویمن؟ ہاں جی, دیکھیں میں تو ان ولیجز میں بھی کام کرتی ہوں, ان ولیجز میں جہاں پر کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اسکولس میں بھی گئی ہوں جہاں پر بچوں کو گولڈن بیڈ ٹچ کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو
आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आगाही आ रही है, अवेयरनेस आ रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे और हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी और आगे बढ़ेगी। मगर एक कमिटमेंट और एक रिमाइंडर हर एक लोगों के लिए होगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके पास 1 मिनट भी है और इवन अपने हॉस्पिटल में भी आप डॉक्टर्स को 1 मिनट भी है तो काइंडली आप काउंसिल करें, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, राइट सना? एग्जैक्टली। हम बस ट्रीटमेंट पे ही काम करते हैं हॉस्पिटल में और हम अपने पेशेंट्स को काउंसिल बहुत कम करते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस पे भी काम नहीं करते हम। तो मेरे हिसाब से प्रिवेंशन पे काम किया जाए और अवेयरनेस पे काम किया जाए और अपना टाइम वेस्ट ना किया जाए साइड ऑफ योर प्रोफेशन, दैट व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट लीडर इन योर कम्युनिटी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंज हम ला सकते हैं अपनी सोसाइटी। अच्छा आयशा, आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं, तो आप उसमें बात कर रही थी कि चाइल्ड अब्यूज़ और क्या कहते हैं ऐसी शादियां जिसमें लोगों को और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता अपने राइट्स के बारे में, तो वो बेचारी अपने अंदर ही डरती रहती हैं, खामोश रहती हैं, वो सारा जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं। तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप अपने राइट्स के लिए बोलो। एग्जैक्टली ये तो कुछ राइट है जो हमारे इनफेंट राइट है और लड़कियों को, औरतों को तो पता ही नहीं होता। उसके अलावा मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स पे भी काम करती हूँ, जहाँ पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगी एज के साथ, और कुछ प्रिवेंटिव बेस्ड कुछ वो चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि उन विलेजेस को में तो वो अपने आप को देखती नहीं, वो अपनी बॉडी को तो बहुत कंप्रोमाइज करती है, अंडर एस्टिमेट करती है उन्हें। तो बिल्कुल मेरा काम इन चीज़ों पे ही होता है कि उनको एटलीस्ट अपने राइट्स के लिए बताऊं। और ये काम जो है वो बहरहाल आप ज़बरदस्त कर रही हैं। डॉक्टर आयशा, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद थी और नेक्स्ट वेंचर के लिए बेस्ट विशेस। जब आप वापस आएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि कैसा। डॉक्टर सना जमील, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।